السلام علیکم، میں محمد آصف مظاہری بحیثیت اردو و استاد ٹائنی ٹاٹس سیتامڑھی آج کلاس 10th کے لیے چوتھا چیپٹر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، چوتھے چیپٹر میں غزل ہے۔ غزل کے بارے میں کلاس 9th میں بتایا جا چکا ہے کہ غزل کے معنی ہیں محبوب سے باتیں کرنا، اور اس کا پورا ایکسپلینیشن، اس کی پوری تفصیل بتائی جا چکی ہے کہ غزل شروع میں غزل کس کو کہا جاتا تھا، پھر درمیان میں کس کو کہا گیا، اور اب غزل کس کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، اس غزل میں جو پہلا شعر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی وجود، حباب بلبلہ، نمائش یہ دکھاوا، بناو شنگار، سراب دھوکہ۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کی زندگی، انسان کا وجود ایک بلبلے کی مانند ہے۔ جس طریقے سے بلبلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، سیکنڈوں میں، منٹوں میں بلبلہ ابھرتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کب انسان موت کا لقمہ بن جائے اور کب اسے ملک الموت اپنے قبضے میں لے لے۔ اس کے باوجود انسان کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مگر ایک انسان جب گھر بناتا ہے تو 100 سال کی گارنٹی والا گھر بنواتا ہے۔ ان کے پاس دولت، شہرت، عزت سب کچھ ہوتی ہے، اس کے باوجود انسان رات و دن اسی چکر میں مر مٹنے تک تیار ہوتا ہے۔ لیکن در حقیقت یہ سب دھوکہ ہے۔ یہ دولت، یہ شہرت، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ سب دھوکہ ہے۔ انسان سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس کے پاس صرف اور صرف وہ اس کے ساتھ جاتا ہے جو اس نے دنیا میں نیک کام کیے ہیں۔ یہ نمائش سراب کی سی ہے، یہ دکھاوا، یہ دولت، یہ شہرت، یہ سب دکھاوا ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دوسرے شعر میں شاعر اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی، باریکی اور نرم، سافٹ، لب، ہونٹ، پنکھڑی گلاب کی جو پتیاں ہوتی ہیں، پھولوں کی جو پنکھڑیاں، پتیاں ہوتی ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کیا کروں، اتنا نازک، اتنا سافٹ، اتنا نرم ہے، جیسے گلاب کی پتی گلاب کی پنکھڑی ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر بارش کے قطرے بھی پڑ جائیں تو اس میں داغ آ جاتا ہے، اس میں شکن آ جاتا ہے، رنکل پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے محبوب کے ہونٹ ہے کہ اس میں ذرہ برابر کسی چیز کے ٹچ ہونے سے اس پر نشان آ جاتے ہیں اور داغ آ جاتا ہے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی بے چینی، اپنی بے قراری اور بے بسی کا اظہار کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کے دروازے پر، اس کے گلی میں بار بار جاتا ہوں کہ شاید دیدار ہو جائے، ملاقات ہو جائے، زیارت ہو جائے، لیکن افسوس ایک بار بھی اس کی زیارت نہیں ہو سکی، دیدار نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے عاشق کی جو حالت ہے اب بہت بے چین کن ہے، بہت بے بس حالت ہو چکی ہے۔ شاعر خود کہہ رہا ہے کہ حالت اب اضطراب کی سی ہے، اب بہت بے چینی اور بے اضطرابی بڑھ رہی ہے، چونکہ ایک بار بھی ملاقات نہیں ہو پائی ہے محبوب سے۔ جب انسان کسی امید سے دور کا سفر کر کے جاتا ہے اور اس میں ناکام ہوتا ہے تو انسان بہت بے چین، بہت بے قرار ہوتا ہے۔ میں جو بولا، کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ میں اپنے محبوب کی گلی میں گیا اور میں گلی میں کچھ بولتا ہوا جا رہا تھا، میرے محبوب نے میری آواز سنی تو میرے محبوب نے کھڑکی کھول کر، دروازے کھول کر مجھے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے مجھے دھتکار دیا، مجھے پسے پشت ڈال دیا اور یہ کہا کہ یہ اسی خانہ خراب، یعنی جس کا گھر برباد ہو گیا ہو، مراد عاشق ہے یہاں پر، یعنی یہ اسی مجنوں دیوانے عاشق کی آواز ہے، اس سے تو مجھے ملنا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے اگنور کیا اور اپنی کھڑکی اور اپنے دروازے تک نہ کھولے اور اس سے ملنے تک کا گوارا نہ کیا۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں
ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر شاعر کا تخلص ہے، میر تقی میر، نام ان کا میر تقی ہے، تخلص میر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز آنکھ کہتے ادھ کھلی آنکھیں۔ جب انسان کچی نیند میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کبھی، بعض آدمیوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی آدھی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہے اور آدھی بند ہوتی ہے، دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے، در حقیقت وہ سو رہا ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اچھا یہ حالت کبھی انسان کی اس وقت بھی ہوتی ہے جب انسان شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں آدھی کھلی ہوتی ہے، آدھی بند ہوتی ہے، اور وہ ڈگمگاتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا اسی طریقے سے انسان چل رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ اس پر شراب کا نشہ ہوتا ہے۔ اور نشہ صرف شراب ہی کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ نشہ انسان کے اندر ایک جس چیز کا بھی جنون ہوتا ہے اس کا بھی نشہ ہوتا ہے، کبھی دولت کمانے کا نشہ، کبھی عشق کا نشہ، کبھی شراب کا نشہ، کبھی پڑھنے کا نشہ، ہر چیز کا انسان کے اوپر نشہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو نشہ ہے یہ در حقیقت عشق کا نشہ ہے جو شراب کے نشے کے مانند ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، وہ جو میرے محبوب کی کھلی آنکھیں ہیں، حالانکہ اس کے اوپر عشق کا نشہ ہے لیکن محبوب ماننے کو تیار نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے تو شراب پی رکھی ہے اس لیے نشے میں ہے، حالانکہ اس کے اوپر وہ نشہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، صفہ میں پڑے ہوئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی سے کوئی حدیث مل جائے، کوئی روایت مل جائے، اور انہیں کھانے کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی، پینے کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کو نشہ آ جاتا اور ان کو چکر آ جاتا، وہ گر جاتے، لوگ یہ سمجھتے ان کو مرگی کا دورہ ہے، حالانکہ ان کو بھوک کی وجہ سے نشہ وہ چکر آیا کرتا تھا۔ ایسی ہی اس عاشق کے ساتھ ہوا کہ اس کے اوپر عشق کا نشہ ہے اور اس نشے میں وہ ڈگمگاتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، ادھ کھلی آنکھوں کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن دیکھنے والا یہ کہہ رہا ہے یا ان کا محبوب خود کہہ رہا ہے کہ نہیں اس نے تو شراب پی رکھی ہے، گویا کہ اگنور کر دیا اس کے محبوب نے۔ مجھے امید ہے کہ اس غزل کو آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے اور اس کی جو تفسیر بتائی گئی ہے اس کو بھی آپ دھیان میں رکھیں گے۔